لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لألسنة تتكلم بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے قبل جمعہ یعنی اس سے پہلے والے جمعے کو سورہ ماعون جو ارأیت الذی یکذب بالدین کے شروعات سے جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اس کی تفسیر اور کچھ معنی کچھ احادیث پیش کیا گیا تھا۔ آج اسی سورت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفاہیم اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اور کفر اور شرک کے درمیان اور گناہگاروں اور فرما برداروں کے درمیان اللہ رب العزت نے جو فیصلہ سنایا ہے، جو فرق بتایا ہے، جو ڈفرینس بتایا ہے، وہ آپ کے سامنے آج اس کو دل میں پیوست کرایا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ سورہ ماعون کے نام سے اس سورت کا نام ہے، اور ماعون چھوٹی سی چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان ایک ساتھ رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وقتاً فوقتاً اسے چھوٹی بڑی چیزوں کا موازنہ کرنا پڑتا ہے، مقابلہ آتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورت کو ماعون کے سورت سے نام دیا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے نافرمانوں کے انجاموں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جو لوگ دین پر آوازیں اٹھاتے ہیں، دین پر اپنی آرا کو قائم کرتے ہیں، اپنے دماغ اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین میں ایسا ہونا چاہیے اور ایسے پیش کرنا چاہیے، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ نے نافرمانوں کے انجاموں کو دیکھا نہیں، جنہوں نے دین پر آوازوں کو بلند کیا، اسلام کو برا بھلا کہا، اور حال یہ ہوا کہ بغیر ایمان کے دنیا سے گئے۔ پھر قرآن آگے بیان کرتا ہے فذلک الذی یدع الیتیم، کہ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو گھر سے نکالتے ہیں، یتیموں کی عزت سوسائٹی میں نہیں رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو گھر، جو مرد، جو عورت، جو بوڑھا، جو جوان بھی اگر کسی یتیم بچے اور بچیوں کو پریشان کرے گا، گھروں سے باہر نکالے گا، غلط نگاہ سے ان کو دیکھے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتویٰ دیا اور کہا وہ گھر بدترین گھر ہے، وہ گھر نافرمانوں کا گھر ہے، وہ مرد اور وہ جوان اور وہ بوڑھا اور وہ شخص اور وہ عورت بدترین ہے، مخلوقوں میں بدترین ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھروں کے بارے میں کہا جو یتیموں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یتیم کو دھکا دے دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے خود آیا۔ اس لیے عزیزو، اگر نبی کی بات سامنے ہوگی، احادیث نبویہ سامنے ہوگی، قرآن کی آیات سامنے ہوگی، تو ہم دنیا کے کوئی بھی مخلوق ہو اس کو ہم عزت دیں، اس کا ہم اکرام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی یہ منشا تھی کہ اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آپ اٹھائیے اور سیرت کو اٹھائیے، کالی کملی والے فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یتیم نہیں تھے؟ اللہ نے کیسا اعزاز اور مقام دیا، یہ سبق دیتا ہے، نبی کی سیرت یہ گواہی دیتی ہے کہ یتیموں کی پرورش کا اعلان اللہ خود کرتا ہے۔ اگر ہم جیسے گناہگاروں سے ان کی خدمت کا موقع مل جائے تو یہ ہمارے لیے خود قسمتی کی بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، رب دنیا بھی بیسٹ بنائیں گے اور آخرت بھی بیسٹ بنائیں گے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، کہ جو لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، آپ عرب کنٹری میں جائیے، دیکھیے ایک واقعہ سامنے آیا۔ ایک عربی اپنے فیکٹری سے باہر نکلتا ہے، سوٹ کیس میں پیسہ لیا ہوتا ہے، فیکٹری کے باہر آتا ہے، ایک انسان مدد چاہتا ہے، وہ سوٹ کیس سے پیسہ نکال کے اس کو گڈی اس کے سپرد کرتا ہے۔ وہ بیچارہ غریب پریشان حال اس پیسہ دینے والے فیکٹری کے مالک کو دعائیں دیتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو رب جنت عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ کو جنت کے درجے میں بلند فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ واقعہ شاہد ہے عرب کنٹری کا وہ واقعہ، آدمی اپنے فیکٹری سے سوٹ کیس میں پیسہ لے کر کے نکلتا ہے، غریب سامنے پڑتا ہے اور لاچار اور مجبور سامنے پڑتا ہے، پیسے کی گڈی دیتا رہتا ہے، وہ غریب دعائیں دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پورے سوٹ کیس کو اس نے اس غریب کے سامنے سپرد کر دیا۔ یہ ہے کہ غریبوں کی پرورش کرنا، پریشان حال کی پرورش کرنا۔ میرے بھائی بزرگوں، عرب کنٹری کا ہی ایک واقعہ ہے، عرب کنٹری کا یہ مزاج ہے، عربوں کا یہ طریقہ اور کلچر چلا آ رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اکثر بیشتر زندگی وہاں کی آب و ہوا آج بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کی آب و ہوا سے ٹکراتی ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کے اندر جو خوف الہی ہوتا ہے، ایمان کے اندر جوش ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ علماء اکرام نے کہا کہ اگر کسی عربی کا جوان بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں رب کی امانت تھی، رب نے اس کو لے لیا۔ اور میرے گھر کا حال یہ ہے، اگر بچہ جوان فوت ہو جاتا ہے، ایک نہیں دو دن نہیں، سالوں دسوں سالوں تک اس کے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو عربی کا آج بھی مزاج ہے، وہ تلاش کرتے ہیں ہے کوئی انسان یتیم بچہ اور بچیاں کہ میں اس کے گھروں کی پرورش کروں۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ جو لوگ ایک تو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ننگوں کو کپڑا نہیں پہناتے، پریشان حال کی پریشانی کو پورا نہیں کرتے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں جو لوگ دین پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مدارس اور مکاتب اور مساجد میں پیسے کو نچھاور کرتے ہیں، تو وہ بدترین مسلمان یہاں تک کہتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ دین پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دین پر اپنے مالوں کو نچھاور کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً اپنی گاڑی پونجی کو راہ خدا میں وقف کرتے ہیں، تو ہمارے جیسا بدترین مسلمان وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اتنا دین پر کیوں خرچ کرتے ہیں، آپ کیوں مدارس اور مکاتب کے مکتبوں پر بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتے ہیں، خود بھی پیسہ دین پر نہیں دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں ان کو اس سے روکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا نہیں ان نافرمانوں کے انجاموں کو میں نے کیا حال کیا۔ فویل للمصلین، یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، ایمان کو ٹٹولنے والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی نے جس صحابی کے بارے میں کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بین الفرق الکفر والاسلام، کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق محسوس کرنا ہے، الصلاۃ، اس کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ قرآن کہتا ہے خسارے میں ہے، نافرمان ہے وہ مرد اور عورت کہ جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جو نماز کو بھولا بیٹھا ہے، نماز میں کوتاہیاں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین،
کہ وہ لوگ نافرمان ہیں، رب کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں بخاری شریف قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ جس نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنی، کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ جس انسان کی ابتدا ہی شیطان کے پیشاب کے ساتھ اس کے جسم کی پرورش ہو رہی ہو تو نہ جانے کن کن بیماریوں میں وہ ملوث ہو۔ اس لیے عزیزو، آپ کو اگر سربلندی چاہیے، آپ اگر کامرانی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کی پابندیاں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جندب بن جنادہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہے، نام مشہور ابو ذر ہے، لیکن اصل نام جو سیرت اور احادیث نبویہ سے ملتا ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ بھی نام ان کا ہے۔ اللہ کے نبی، خزاں کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں جندب بن جنادہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اور ٹہنی ہلاتے ہیں، درخت کی پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر پوچھتے نہیں ہو میں نے ٹہنی کیوں ہلائی؟ ابو ذر پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے آپ نے کیوں درخت کی ٹہنی کو ہلایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس طریقے سے یہ درخت کی ایک ایک کی پتی جھڑ گئی ہے میرے درخت کے ہلانے کی وجہ سے، تو جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کرے گا۔ فویل للمصلین، اگر ہم نماز کو نہیں پڑھیں گے میرے بھائی بزرگوں، اور ایک اور حدیث کو میں حوالہ دیتا ہوں، قبر میں انسان چلا جائے گا، ایک بہترین انسان اس کے جسم کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا، منکر نکیر فوراً آئیں گے، جب منکر نکیر سوال جواب کریں گے وہ خوبصورت انسان جو اعمال بہترین کیا ہوگا، نمازوں کی پابندیاں کیا ہوگا، وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا جائے گا، منکر نکیر چلے جائیں گے، پھر وہ مردہ اس سے پوچھے گا حضرت آپ ہیں کون جو میرے سوال کا جواب دیتے تھے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا منکر نکیر چلے جائیں گے، وہ مردہ اس سے سوال کرے گا آپ ہیں کون؟ وہ خوبصورت شخص کہے گا میں آپ کے نماز کا وہ حصہ ہوں، آپ نے نماز کی پابندیاں کیا تھا، میں اس کے بدلے میں آپ کے منکر نکیر کے سوال کا جواب دیا۔ میری عمر جتنی بھی ہو گئی، 5 سال سے مسلسل مدرسے کے آنے کے بعد اسی مسجد میں 5 سال سے فجر کی نماز رب توفیق دیتا ہے، کبھی کہیں چلا گیا آپ نے کوئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں آپ ترس چکی ہے ان نوجوان اور بوڑھوں کو دیکھتے ہوئے جو اسی مسجد کے ارد گرد رہتے ہیں، لیکن رب کون سے گناہ کی وجہ سے ان کو نمازوں سے محروم رکھا، آنکھیں ترس چکی ہے، لیکن بے شرمی اتنی میری ہے کہ جب جیسے ہی دکان کا وقت ہوتا ہے چابی لے کے وہ نوجوان دکانوں کی طرف 20 سال سے جاتا ہوا میں خود دیکھتا ہوں، لیکن آنکھیں ترس چکی، فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ناکام ہے وہ مسلمان جو نمازوں میں غفلت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے عزیزو، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کی حکمرانی کیا تھا، آج پھیلتی گئی دنیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے ملکوں میں آدھی دنیا میں حکومت کی تھی، آج اس ملک کو تقسیم کرتے کرتے 30 ملک ہو گیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تمام گورنروں کو اپنے ماتحتوں کو جو خط لکھا تھا، پہلا الفاظ یہی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہوگا وہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آج مسلمان بغیر نماز پڑھے اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کی ایک ایک آیت کی قسم،
مسلمان اور خسارے میں جاتا جائے گا اور پریشان حال ہوتے جائے گا اور اس کے گھروں پہ بلڈوزر اور اس کی ماں و بیٹوں کی عزت کو لوٹا جائے گا، نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ ابھی حالات کم ہیں، اس سے بدتر حالات آنے والے ہیں۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے رہیں گے، ہنسی میں زندگی گزارتے رہیں گے، ہوٹل اور چوراہوں کی زینت بنتے رہیں گے، تو رب اس سے بدتر حالات قائم کرنے والا ہے۔ 1946 کے وہ واقعات ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اے ہندی مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، اٹھو اپنے مال جان کو لے کر کے لوگوں کو نمازوں کی دعوت دو، دین کی دعوت دو۔ 1946 میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، نماز پڑھو، نماز کی دعوت دو، دین کو فالو کرو، دین کی دعوت چلاؤ، اسلام کو اپناؤ، اسلام کی دعوت چلاؤ۔ لوگوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت نے کہا تھا، اگر ایسا نہیں کیے تو تم کو ہندوستان چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، 1 سال کے بعد ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزو، فویل للمصلین، ناکام ہے وہ مسلمان جو نمازوں کو بھول بیٹھا۔ الذین هم یراؤون، نیکی کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، وینهون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اگل بغل رہتے ہیں، کوئی کبھی سیڑھی مانگ لیا اس سے روکتا ہے، کوئی ماچس مانگ لیا اس سے روکتا ہے، کوئی 2-4 روپیہ مانگ لیا اس سے روکتا ہے۔ ایسے لوگ سچے اور کامل مسلمان نہیں ہے۔ سچے اور کامل مسلمان بننا ہے، قرآن کے تراجم کے مطابق زندگی گزاریے، صحابہ اور انبیاء کے واقعات کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی قرآن اور قرآن کی تفاسیر پر عمل اور پورے امت مسلمہ کو پورے قرآن پر عمل کرنے کی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔